السلام علیکم، میں ہوں محمد زبیر عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبیریات۔ ناظرین کرام، دور نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کبھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے۔ تھوڑی دیر بعد انصار میں سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے، الٹے ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا ہے۔ دوسرے دن دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی اور وہی شخص بالکل اسی حالت میں سامنے آیا۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی اور وہی شخص بالکل اسی حالت میں سامنے آتا ہے۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ میرا اپنے باپ سے کسی بات پر اختلاف ہوا ہے اور میں نے 3 دن تک گھر نہ جانے کی قسم کھائی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں یہ 3 دن آپ کے پاس گزار دوں۔ وہ مان گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن رات اس کے پاس رہا، اس کے اعمال کو دیکھتا رہا کہ کون سا ایسا عمل یہ بندہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت ملی۔ کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہی دن بھی گزارتا، رات بھی گزارتا، رات کو جب بھی اس کی آنکھ کھلتی وہ بیدار ہوتا، وہ کروٹ بدلتا، وہ اللہ کا ذکر کرتا۔ جب 3 دن گزر گئے تو مجھے اس کے اعمال حقیر محسوس ہونے لگے، تو میں نے اسے کہا کہ نہ تو میرا باپ سے کسی بات پر اختلاف ہوا، نہ ہی میں نے گھر نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی مجلس میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے، اور تینوں دن آپ ہی سامنے آئے۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ رہا کہ کون سا ایسا مخصوص عمل ہے جو آپ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو وہی اعمال ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گھر کی طرف چلے تو اس نے پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ اور تو میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہیں، اور میں اللہ کی کسی کو بھی دی ہوئی کسی بھی نعمت پر حسد نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی تو وہ عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں اور ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جہاں ظاہری اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہیں اپنے دل کو بھی لوگوں کے بارے میں پاک اور صاف رکھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے دل کو بھی دیکھتے ہیں۔ جتنا دل پاک اور صاف ہوگا اتنا ہی اللہ کی تقرب کا ذریعہ بنے گا۔